بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھ نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے تمام وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو فرمایا، اے فلاں، تو نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ آیا وہ جو تو نے تنہا پڑھی یا وہ جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ وضاحت: اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امام کو جس حالت میں پائے اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے اور اس وقت سنت نہ پڑھے، خواہ وہ فجر کی سنت ہی کیوں نہ ہو، اور سنت کی 2 رکعت فرض کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد چاش کے وقت تک اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی، پھر چاش کی 2 رکعتیں پڑھے، دوران سوائے اس خیر کے کوئی بات زبان سے نہ نکالے تو اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اور چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے اور عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔